بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز منگل 5 اپریل 2020 ہے۔ سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ریاض پولیس نے اقامہ اور سرحدی سلامتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 1500 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ تاریخ 12 رجب سے 9 رمضان 1441 ہجری بے مطابق 2 مئی 2020 تک عمل میں آئی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر التوجیری نے واضح کیا ہے کہ ان دنوں سیکیورٹی فورس کے اہلکار ریاض شہر اس کی کمیشنوں میں جگہ جگہ اقامہ قوانین اور سرحدی سلامتی کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کا تعاقب کر رہے ہیں۔ مبینہ گرفتاریاں بھی اسی کا حصہ ہے۔ التوجیری نے مزید بتایا ہے کہ گرفتار شدگان کا تعلق مختلف ممالک سے ہے۔ ان میں سے بعض ریاض ریجن کی غاروں اور پرخطر پہاڑی شگافوں میں جا کر چھپے ہوئے تھے۔ ترجمان کے مطابق بعض کے خلاف FIR درج کر کے کیس پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کا علاج کیسے کیا جا رہا ہے؟ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العابد العلی نے پھر کہا ہے کہ اینٹی بائیوٹک کرونا وائرس کا علاج قطعاً نہیں ہے۔ اخبار 24 کے مطابق العابد العلی نے پیر کو ریاض میں یومیہ بریفنگ کے دوران بتایا ہے کہ نئے کرونا وائرس کا علاج مزاحمتی نظام کو مضبوط کر کے کیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس کے مریضوں کو جس قسم کی ادویہ دی جا رہی ہے وہ وائرس کو قابو کرنے کے لیے منتخب کی گئی ہے۔ العابد العلی نے اطمینان دلایا ہے کہ اینٹی بائیوٹک کرونا وائرس کا بنیادی علاج نہیں ہے، تاہم کرونا وائرس سے متاثر ہوتے ہوئے دیگر امراض میں مبتلا ہو جانے والے بعض مریضوں کو اینٹی بائیوٹک دی جا رہی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے زور دے کر کہا ہے کہ سعودی عرب میں کرونا کے مریضوں کے لیے کئی ادویہ کا مجموعہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ جب بھی کرونا کی محسوس دوائیں تیار ہوں گی ان سے استفادہ حاصل کیا جائے گا۔ وزارت صحت نے یہ بھی کہا ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی کرونا وائرس کی ویکسین تیار ہوگی سعودی عرب اسے پہلی ہی فرصت میں حاصل کرنے والے ممالک میں سے ایک ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ دنیا بھر میں کرونا کے علاج کے لیے ویکسین کی جدوجہد جاری ہے۔ سعودی عرب کے کئی قومی ریسرچ سینٹرز کرونا ویکسین کی تیاری سے متعلق عالمی مہم میں شریک ہیں۔ سعودی وزارت انصاف نے کہا ہے کہ دارالحکومت ریاض میں کرونا بحران کے دوران 542 نکاح آن لائن کیے گئے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت نے آن لائن نکاح کے لیے ناجز گیٹ کے ذریعے دلہا دلہن کو عدالتوں میں حاضری کے بغیر نکاح کی سہولت فراہم کر رکھی ہے۔ وزارت انصاف نے آن لائن نکاح کی سہولت نئے کرونا وائرس سے مقامی شہریوں کو بچانے کی خاطر متعارف کرائی ہے۔ اس طریقہ کار کی بدولت نئے جوڑے کو نکاح کی کارروائی کے لیے عدالت آنا نہیں پڑتا، ساری کارروائی آن لائن نپٹا دی جاتی ہے۔ آن لائن نکاح کے تحت نئے جوڑے کو نکاح خواں کے انتخاب کی سہولت دی جاتی ہے۔ نکاح کی تاریخ اور وقت کا انتخاب بھی آن لائن ہو جاتا ہے۔ نکاح نامے کی توثیق عدالتوں اور وزارت انصاف کے مختلف دفاتر کے چکر لگائے بغیر آن لائن ہو جاتی ہے۔ آن لائن نکاح سے ایک سہولت یہ بھی مہیا ہوتی ہے کہ نئے جوڑے کو طبی معائنے کے لیے ہسپتال جانا نہیں پڑتا، بلکہ یہ کام بھی آن لائن انجام پا جاتا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مقامی شہریوں کو نکاح کا اندراج محکمہ احوال مدینہ میں کروانا پڑتا ہے۔ نکاح کا اندراج آن لائن ہو جاتا ہے، اس کے لیے الگ سے کوئی کارروائی کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدعان نے کہا ہے کہ سعودی بینکوں میں کیش کی کمی نہیں ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے اپنی رپورٹوں میں اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ وزارت خزانہ نے کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات کے حوالے سے العربیہ چینل سے گفتگو میں کہا ہے کہ بینکوں میں کیش کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سعودی عرب پرائیویٹ اداروں کے تمام ضروریات پوری کرنے اور سامان درآمد کرنے کے لیے انہیں کیش مہیا کرنے کی مضبوط پوزیشن میں ہے۔ محمد الجدعان نے مزید کہا کہ سعودی حکومت سرکاری قرضوں کے معاملات نپٹانے کے سلسلے میں پرائیویٹ اداروں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرے گی۔ اس حوالے سے سعودی حکومت بے حد سنجیدہ ہے۔ وزارت خزانہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت قرضے کی لاگت اور منڈی کی صورتحال کے مطابق داخلی اور خارجی بانڈز کے اجراء کا سلسلہ معمول کے مطابق جاری رکھے گی۔ سعودی وزارت خزانہ نے مزید کہا ہے کہ قرضے کی لاگت کو کنٹرول کیے رکھنا بے حد اہم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرضے کی لاگت بڑھنے سے نہ صرف سرکاری خزانے کو نقصان ہوگا، مستقبل میں قرضے کی لاگت بھی بڑھ جائے گی۔ یہ قومی معیشت کے لیے بھی نقصان دہ چیز ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اگر سرکاری قرضے کی لاگت بڑھ گئی تو اس کا نقصان کمپنیوں کو بھی ہوگا اور عوام پر بھی غیر منقولہ جائیدادوں اور اشیاء صرف کے قرضوں کے سلسلے میں مشکل میں آ جائیں گے۔
قبل ازیں سعودی وزارت خزانہ نے یہ کہا تھا کہ سعودی حکومت کی مالی اور اقتصادی پوزیشن بہت مضبوط ہے، محفوظ اثاثے موجود ہیں، بڑے پیمانے پر اندرون بیرون ملک سرمایہ کاری کیے ہوئے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسیر ریجن میں بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے گھر کو باربر شاپس بنانے کے الزام میں عرب ملک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ویب نیوز سبق کا کہنا ہے کہ اسیر ریجن کی بلدیہ کی شکایت سیل کو ایک شہری کی جانب سے اطلاع ملی تھی کہ غیر ملکی باربر نے اپنے گھر کو باربر شاپس بنایا ہوا ہے، جہاں کرفیو میں نرمی کے اوقات میں بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اطلاع ملنے پر بلدیہ کی تفتیشی ٹیمیں موقع پر پہنچی تو اطلاع درست ثابت ہوئی۔ بلدیہ کے اہلکاروں نے عرب ملک سے تعلق رکھنے والے حجام کو گرفتار کر لیا ہے، جو اپنے گھر کو ہی باربر شاپس بنائے ہوئے تھا۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی یعنی کہ ساما نے کہا ہے کہ ڈالر کے ساتھ سعودی کرنسی ریال کا مضبوط ریلیشن شپ ہے، ایک 3.75 ریال کے برابر تھا، ہے اور رہے گا۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق ساما نے بیان میں کہا ہے کہ امریکی ڈالر کے ساتھ سعودی ریال 20 برس سے زیادہ عرصے سے منسلک ہے، اس کی بدولت سعودی معیشت کی شرح نمو بہتر ہوئی ہے۔ امریکی ڈالر سے ریال کا تعلق اسٹریٹجک نوعیت کا ہے۔ ساما نے واضح کیا ہے کہ ایک ڈالر کی سرکاری قیمت 3.75 ریال ماضی کی طرح مستقبل میں بھی برقرار رہے گی۔ یہ زر مبادلہ کی پوزیشن مضبوط رکھنے اور مملکت کے بیرونی دنیا کے ساتھ معاہدوں اور سودوں کی تکمیل کے سلسلے میں مالیاتی استحکام کا اہم ستون ہے۔ بیان میں ساما نے مزید کہا کہ زر مبادلہ کے محفوظ ذخائر کے حوالے سے سعودی عرب کی پوزیشن مضبوط ہے۔ سعودی قومی معیشت کو زر مبادلہ کے حوالے سے جتنی ضرورتیں ہوں گی پوری کی جا سکیں گی۔ ساما نے مزید بتایا کہ آئندہ 43 ماہ تک درآمدات کے لیے زر مبادلہ موجود ہیں۔ اس حوالے سے سعودی عرب کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ سعودی عرب میں الجبیل اور یمبو رائل کمیشن کے چیئرمین انجینئر عبداللہ بن ابراہیم السودان نے کہا ہے کہ نئے کرونا وائرس کی وبا کے باوجود یمبو اور الجبیل میں 2020 کی پہلی سہ ماہی کے دوران 50 ارب ریال سے زیادہ کا سرمایہ آ چکا ہے۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق السودان نے یہ بات سعودی ایوان ہائے صنعت و تجارت کونسل کے ماتحت صنعتی کمیٹی کے ارکان اور رائل کمیشن سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے ساتھ آن لائن اجلاس کے دوران بتائی ہے۔ انجینئر عبداللہ بن ابراہیم السودان نے کہا ہے کہ سعودی حکومت نے کورونا کی وبا سے نمٹنے اور اس سے پھیلنے سے روکنے اور مقامی شہریوں اور تارکین وطن کو اس سے بچانے کے لیے پیشگی حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے ملکوں اور عالمی تنظیموں نے کورونا کی وبا سے نمٹنے کے سلسلے میں سعودی اقدامات پر پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ السودان نے مزید کہا کہ جدہ اسلامی بندرگاہ مشرقی افریقہ کی بندرگاہوں سے یمبو کی انڈسٹریل سٹی پورٹ کے درمیان جہاز رانی سے سرمایہ کاروں کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے اثرات بہت جلد نظر آنے لگیں گے۔ سرمایہ کار اپنی مارکیٹوں پر آسانی اور تیزی سے پہنچ سکیں گے اور لاگت بھی کم ہی آئے گی۔ الجبیل اور یمبو رائل کمیشن کے چیئرمین نے یہ بھی بتایا کہ جازان بندرگاہ تیاری کے آخری مرحلے میں ہے اور آئندہ برس کے دوران کام کرنے لگ جائے گی۔ سعودی ارامکو منصوبہ تیزی سے مکمل کر رہی ہے۔ صنعتی علاقوں میں کام کرنے والے ورکرز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ رائل کمیشن میں لیبر سینٹرز منصوبہ بندی کے تحت ہیں، تاہم لیبر سینٹر سے باہر مقیم ورکرز کے حوالے سے کورونا بحران کے دوران مشکلات پیش آئیں۔ السودان نے یہ بھی بتایا کہ رائل کمیشن نے کورونا وبا کے آغاز میں ہی اسپیشل کمیٹیاں تشکیل دے کر ورکرز کی رہائش اور انہیں فیکٹریوں میں لانے اور لے جانے کے مسائل سائنٹیفک بنیادوں پر حل کر لیے تھے۔ رہائشی مراکز میں کورونا سے بچاؤ کے انتظامات تسلی بخش ہیں۔ سعودی عرب میں اوبر نے کھانے پینے کی ایپلیکیشن 4 مئی سے معطل کر دی ہے۔ ایپلیکیشن ٹیکسی سروس اوبر مصر میں بھی یہ سروس 2 ہفتے کے بعد 18 مئی 2020 سے معطل کر رہی ہے۔ سبق ویب سائٹ نے اوبر کی جاری کردہ بیان کے حوالے سے بتایا کہ کئی برس تک مقامی ریسٹورنٹوں کے تعاون سے ہوم ڈیلیوری سروس کامیابی سے انجام دینے کے بعد اوبر ایٹس سروس معطل کرنے کا مشکل فیصلہ کیا ہے۔ اوبر نے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے بھی شکر گزار ہیں جو ہمارے ذریعے ریسٹورنٹوں سے کھانے طلب کرتے تھے۔ بیان کے مطابق یہ فیصلہ اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ تاکہ کمپنی دیگر ملکوں میں اوبر ایٹس کی مارکیٹوں پر توجہ زیادہ مرکوز کر سکے۔ سعودی عرب نیز مشرقی وسطی میں اوبر ٹیکسی سروس جاری رکھی جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایپلیکیشن
ٹیکسی سروس فراہم کرنے والی اوبر ٹیکنالوجیز کے ماتحت کریم کمپنی نے اپنے 536 کارکنان کو سبکدوش کر دیا ہے، جو اس کے کل عملے کا 31% ہے۔ واضح رہے کہ کریم کمپنی کا ہیڈ کوارٹر دبئی میں ہے۔ اب یہ مشرق وسطیٰ میں اوبر کی زیر ملکیت یونٹ کے طور پر کام کر رہی ہے۔ دوستو، میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔